مالی کی چالاکی۔ لمبی اور بھاری چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کی نظر ایک لمبی تڑنگی بلا پر پڑی جو باغ کے بالکل بیچ میں اپنے گول مٹول سر اور لمبی ٹانگ کے سہارے اپنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ پرندے کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ کلابازی کھا کر واپس پلٹا اور باغ سے دور چیڑ کے ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا اور خوفزدہ نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ باغ کے ایک کونے سے بوڑھے مالی نے جب پرندے کو خوفزدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے میرا باغ اجاڑتے ہو، اس نے زیر لب کہا اور مسکرایا۔ بوڑھا مالی ان پرندوں کے ہاتھوں سخت پریشان تھا۔ پرندے روزانہ باغ پر حملہ کرتے اور نہ صرف بہت سارے انجیر کھا جاتے بلکہ بہت سارے انجیر زمین پر گرا بھی دیتے تھے۔ بیچارہ مالی اور اس کا کم عمر بیٹا سارا دن ہو ہا ہا کر کے شور مچاتے اور خالی کنستر پیٹتے رہتے تاکہ پرندے باغ سے دور رہیں۔ آج بوڑھے مالی کو قصبے کے بازار جانا تھا۔ بوڑھے مالی کی غیر موجودگی میں باغ کی نگرانی اس کے بیٹے کو کرنی تھی، مگر پچھلی رات سے اسے سخت بخار تھا اور اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا مالی باغ کو پرندوں کے اجاڑنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی وہ انگور اور انجیر کو چھوڑ سکتا تھا کہ وہ اس کو قصبے تک پہنچانے تھے۔ آخر اس نے ایک پرانا حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے 2 لکڑیاں چاہیے تھیں۔ اس حربے کو آزمانے کے لیے اسے 2 لکڑیاں چاہیے تھیں، ایک لمبی اور دوسری نسبتاً اس سے چھوٹی، چند کپڑوں کے ٹکڑے اور رسیاں۔ لکڑیوں کے لیے اس نے ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کا انتخاب کیا اور کلاڑی سے اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹ لی۔ رسا اسے باغ سے ہی مل گیا تھا۔ کپڑے کے ٹکڑوں کے لیے اسے تھوڑی سی کوشش کرنا پڑی لیکن وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اسے اپنی ضرورت کی چیزیں مل گئیں تو اس نے ایک لمبی لکڑی زمین میں لٹکا کر چھوٹی لکڑی کو اس کے سر پر 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر سلیب کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اس نے لمبی لکڑی کا 1 فٹ کا حصہ جو چھوڑا تھا وہاں کپڑوں کی ٹکڑے وہ لپیٹنے شروع کر دیے۔ اب اس نے لمبی لکڑی کا 1 فٹ کا فاصلہ جو چھوڑا تھا وہاں کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹنا شروع کر دیے۔ جب وہ ٹکڑے ایک گول چہرے کی شکل اختیار کر گئے تو اس نے آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر دیے اور وہاں 2 کالی کپڑوں کے ٹکڑے وہ اندر ٹھونس دیے۔ نیچے منہ کی جگہ ایک چوڑا کٹ لگایا اور اس میں ایک سرخ کپڑا ٹھونس دیا لیکن اس کا کچھ حصہ باہر رہنے دیا، گویا یہ اس گول چہرے کی زبان تھی۔ پھر اس نے ایک لمبا سا کرتا اپنے بنائی ہوئی پتلے کو پہنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے باغ کے درمیان ایک گڑھا کھودا جس کی گہرائی 2 فٹ تھی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس نے لکڑی کے اس پتلے کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا اور پاؤں سے خالی جگہ مٹی سے بھر دی۔ اب اس نے دور ہٹ کر جو دیکھا تو یہ پتلا ایک خوفناک بلا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر پرندوں کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک پرندے کو ادھر آتے دیکھا۔ پرندہ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر واپس بھاگ نکلا تھا۔ بوڑھے مالی نے اطمینان کا سانس لیا اور انجیر اور انگور کے ٹوکرے چکڑے پر لاد کر قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھوک سے بیتاب پرندہ جب اس نے مالی کو قصبے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ باغ کی طرف نکلا۔ اس نے دیکھا وہ لمبی بلا اب بھی باغ کے وسط میں بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ باغ کے اوپر چکر کاٹنے لگا۔ پھر وہ باغ کے کنارے والے ایک پیڑ پر آ بیٹھا اور چوکنا نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ نیچے آیا اور تیزی سے ایک شاخ سے انجیر لے اڑا اور دور ایک اونچے درخت پر بیٹھ کر نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلا اپنی جگہ ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی تھی، صرف اس کے کپڑے ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ دوبارہ نیچے آیا اور ایک اور انجیر لے اڑا۔ اس بلا نے اب اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ اور پرندے بھی جو پہلے ڈر رہے تھے اس کے ساتھ آ ملے اور انجیر پر ہلا بول دیا۔ دن ڈھلنے سے کچھ پہلے بوڑھا مالی اپنے چکڑے پر خالی ٹوکرے لادے قصبے سے واپس لوٹا۔ وہ اپنے صبح کے منصوبے پر بہت خوش تھا۔ اب میں نے ان پرندوں کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جب وہ اپنے باغ میں پہنچا تو ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ پرندے اس کے بنائے ہوئے پتلے کے بازو پر بیٹھے انجیر
کھا رہے تھے۔ کچھ پرندے اس کے گول سر میں چونچے مار رہے تھے جس سے کپڑوں کے ٹکڑے اوپر نیچے گر رہے تھے اور کچھ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بوڑھے مالی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ چیختا ہوا پرندوں کی طرف جھپٹا تو چالاک پرندے فضا میں پرواز کر گئے۔